الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ محترم ناظرین کرام، 27ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صورتوں کے لحاظ سے 27ویں پارے کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے شروع میں سورۃ الذاریات کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورۃ طور، پھر سورۃ نجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید مکمل۔ یہ صورتیں مکمل ہیں۔ اس طرح صورتوں کے لحاظ سے 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات کو اگر ہم دیکھیں جو 27ویں پارے کے شروع میں ہے، تو اس میں فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دینے کا ذکر ہے، اور قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے، اور اسی طرح قوم ثمود اور قوم نوح جو عذاب میں گرفتار ہوئے تھے ان کا ذکر ہے۔ پھر ساتھ ہی انسان کی تخلیق، جو بہت بڑی چیز ہے کہ تخلیق کیوں ہوئی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ آگے سورہ طور ہے۔ سورہ طور کے شروع میں جو ہے نا وہ قسمیں اٹھا کے قیامت کا بیان ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ قیامت آئے گی، عذاب وقوع پذیر ہوں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ پھر جنت میں کس طرح نعمتوں سے استفادہ کریں گے۔ جو نسلیں جو خود نیک ہیں، جن کی اولادیں نیک ہیں، وہ بھی جنت میں ان سے آ کر ملیں گے۔ طرح طرح کی نعمتیں جو جنتیوں کو ملیں گی ان کا ذکر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کن کن اذیتوں سے دوچار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی تشفی کی، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا۔ یہ سورہ طور میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم کے شروع میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ تو واقعہ معراج میں جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا لوگ، وہ بہک جاتے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں، اور جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی طرح توحید کے بڑے دلائل سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ آگے سورۃ القمر، القمر کا معنی ہوتا ہے چاند، چونکہ وہ شق القمر کا جو واقعہ تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس کا ذکر ہے شروع میں، تو اسی وجہ سے اس کا نام القمر رکھ دیا گیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ تو اسی طرح قرآن کریم آسان ہے، جس طرح کہ ہم خلاصے میں بھی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، یہ بار بار آیت مبارکہ سورہ قمر میں دہرائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ کو سورہ قمر میں بار بار دہرایا گیا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مختلف اقوام کا ذکر ہے، اور پھر ان کی تباہی پریشانی کا ذکر ہے، خاص کر جو ہے نا فرعون کی قوم اور قوم ثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، ان سب کا ذکر ہے۔ آل فرعون کا ذکر ہے کہ یہ لوگ تباہ ہوئے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ تباہی کے راستے پہ چلے گا۔ جبکہ اس سے اگلی جو سورہ رحمان ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنائے گا وہ نعمتوں سے فیضیاب ہوگا۔ تو سورۃ الرحمن جو ہے اس میں توحید کے بہت زیادہ دلائل ہیں۔ پھر شروع میں اس کا انداز بڑا منفرد ہے۔ لفظ الرحمن شروع میں واقع ہوا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اللہ کی جو بڑی چند نعمتیں ہیں، خلق قرآن کو سکھایا، الرحمن علم القرآن، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان ہے کہ اب اللہ کی جو جتنی بھی نعمتیں دنیاوی بھی ہیں اخروی بھی ہیں، جو عذاب اس سے تمہارا بچ جانا، یہ بھی نعمت ہے۔ یعنی نعمت کا ایک بڑا وسیع جو تصور ہے نا، وہ سورۃ الرحمن میں پیش کیا گیا ہے کہ نعمت صرف یہ نہیں کہ دنیا کی مادی چیزوں کا مل جانا نعمت ہے، ہدایت ملنا نعمت ہے، عذاب سے بچ جانا نعمت ہے، آخرت میں کامیابی نعمت ہے۔ تو اس حوالے سے نعمت کا ایک کہہ لیں کہ ایکسپینڈڈ کانسیپٹ وہ سورۃ الرحمن میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، الواقعہ کا معنی ہی واقع ہونے والی قیامت،
یعنی قیامت کا بیان ہے شروع میں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ تو قیامت کا بیان ہے۔ پھر انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، سابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، ان کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ اس کائنات میں بکھرے ہوئے جو یہ مظاہر فطرت ہے ان پر غور کرو، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ دانا کس طرح پودا بنتا ہے، آگ کیسے جلتی ہے، یہ پانی کا نظام ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ پھر قرآن کی تعظیم جس کو پاک ہو کے چھونا ہے، اس کا بیان ہے۔ تو اسی طرح پھر جو ہے نا سورت جو ہے نا یہ سورۃ الواقعہ، اس کے آخر میں فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر ہے کہ جو یہ قیامت کو لائے گا، کہ جہاں جن لوگوں نے نیک اعمال کی ان کے لیے نعمت ہے نا قیامت کا آنا بعد فوتگی کے بعد، تو بہرحال کیونکہ جنت ملے گی ان کو اس کے بعد، تو پھر یہ قیامت اللہ تعالیٰ لائیں گے جس نے یہ سارے کائنات میں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس ذات کے نام کی عظیم نام کی پاکی بیان کرو۔ سورہ حدید کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ توحید بڑی زیادہ کھل کر بیان کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا مقام کیا ہے، بعد میں لانے والوں کا ظاہرہ مقام زیادہ ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ دنیا کھیل اور تماشا، یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا ہے، یہ بیان ہوا ہے۔ پھر تقدیر کا بیان ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کو پتہ ہے ایسے ہونا ہے۔ ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اسی طرح لوہے کو پیدا کرنا، اتارنا اور اس کے جو فوائد ہیں، الحدید کا معنی لوہا ہے نا، پھر اس کا بیان ہے۔ پھر اینڈ پہ جو ہے نا وہ اہل کتاب کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ یہ 27ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ بفضل اللہ 28ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ محترم ناظرین کرام آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو ہمارا سفارشی بنائے، ہمارے لیے حجت بنائے، اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں قرآن کریم کی بدولت سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔